اکثریت قاطع اس لفظ کے معنی سے آشنا نہ تھی۔ امت مرحومہ یعنی وہ امت جس پر اللہ کی رحمت ہے، رحمت سے مرحوم ہے۔ ہمارے ہاں مرحوم جو گزر جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے، اسے اس لیے مرحوم کہتے ہیں کہ اللہ کی اس پر رحمت ہو۔ ایک قسم کی یہ بھی دعائیہ کلمات ہیں۔ آواز تھوڑی سی اگر کم کر لیں، اتنا شور کی شاید ضرورت نہیں ہے، اور آپ لوگوں تک تو شاید بغیر اسپیکر کے بھی ہماری آواز پہنچ جائے جی۔ تو یہ خدا کا فضل ہے کہ ہمیں اس امت سے قرار دیا، اور اس امت میں ہمیں وہ ائمہ عطا فرمائے جو کہ انبیاء اور اوصیاء بنی اسرائیل گزشتہ انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی زندگی اسی سیرہ طیبہ کے مطابق گزاریں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور مکتب اسلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہاں صرف نظریات نہیں ہیں بلکہ ان نظریات پر عمل کرنے والے ایسے اسوہ حسنہ بھی ہیں کہ جن کے نقش پا کو تلاش کرنا ہر دور میں ہر انسان کے لیے ممکن ہے۔ اس لیے کہ یہ اسوہ حسنہ ایک ہستی کے نہیں ہیں جو کسی ایک دور میں فقط جس نے زندگی کی ہو، کہ آپ کہیں کہ مکی دور میں فلاں حالات میں تو رسالت مآب رہے، مدنی دور میں حکمرانی کے حالت میں تو رسالت مآب رہے، اس کے بعد جب اسلام پرانا ہوا اور لوگوں کا وہ جوش ختم ہوا اور مفادات ان کے آنکھوں پر غالب آئی، پھر جب اسلام پر عمل کرنا اور جب حکمران مسلمان ہوں اور ان کے اعمال اسلامی نہ ہوں، ان ادوار میں اسلام پر عمل کرنا، یہ سب شاید رسالت مآب کی سیرت میں سے تو ہمیں نہیں مل سکتا۔ جب وہ مبعوث نہیں ہوئے تھے یا مکی زندگی تھی، وہ ایک انتہائی مختصر سی زندگی تھی، نظام حکومت بھی اس زندگی میں نہیں تھا۔ پھر جب حکومت آئی جزیرۃ العرب میں، حجاز میں، تو وہ حکومت اسلامی حکومت تھی، آن حضرت کی حکومت تھی، اس میں زندگی گزارنا اور ہے، اور اس کے بعد کے مختلف حالات میں زندگی گزارنا اور ہے۔ لیکن ہمارے پاس ہادیان برحق ہر قسم کے دور میں موجود رہے جن کا ہر عمل رسالت مآب کی سیرت کے عین مطابق تھا، اور یہ اسوہ حسنہ، نمونہ یہ عملی نمونہ، جنہوں نے اپنے عملی کردار سے ہمارے لیے رہنمائی کے اسباب فراہم کیے۔ اور ان ائمہ کی اور ان ذوات کی، ان معصومین کی معرفت اس لیے ضروری ہے، اور ان کی معرفت کے بغیر اس لیے بھی زندگی کامل نہیں ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر رسالت مآب نہ ہوتے تو اللہ ان افلاک کو، باقی کائنات کو، باقی مخلوقات کو خلق ہی نہ کرتا۔ یہ اعتراض غیر مسلمین کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے کہ رسالت مآب جو بھی ہوں ایک شخص تھے، ایک انسان تھے، یہ کیا بات ہوئی کہ ایک انسان ہے اور باقی تمام انسانوں پر اس کو اتنی برتری اور اتنی فوقیت حاصل ہو۔ اور باقی مسلمانوں کی طرف سے ہم پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، آپ ہمیشہ فضائل اہل بیت میں ہی مصروف رہتے ہیں، یہ اہل بیت 14 ہستیاں ہیں، یہ ہیں نہیں ہیں، ان سے اتنا فرق نہیں پڑتا، محبت ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے، وہ اپنی جگہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان ہستیوں کو تعداد میں اگر گنیں کہ وہ 14 ہیں معصومین، اور ادھر انسانوں کی تعداد 14 ارب ہے یا 14 کھرب ہے، تعداد سے تو نہیں گنا جاتا۔ ایک انسان جو اس ظاہری اعضاء پر مشتمل ہے، اس ظاہری انسان میں، اس کے اعضاء میں
باقی تمام اعضاء لولا العقل، اگر عقل نہ ہوتی تو لما خلقت هذه الاعضاء، یہ باقی اعضاء خلق نہ ہوتے۔ اب آپ کہیں عقل کتنے فیصد ہے؟ پورے بدن میں عقل کی فیصد نکالیں اور پھر ووٹنگ کرائیں اور کس کو زیادہ ووٹ پڑتے ہیں، ووٹ میں تو شاید عقل رہ جائے۔ اگر باقی اعضاء عقل کے بغیر ووٹ دیں، اگر عقل کے ساتھ ووٹ دیں تو ہر عضو نہ فقط عقل کو ووٹ دے گا بلکہ عقل پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر وہ عقل سے متصل ہے تو ہر عضو، ہر آن ہمیں اپنا مال بہت عزیز ہے، لیکن اگر جسم پر کوئی ضرب آ رہی ہو تو اپنے مال کو آگے کر دیتے ہیں، مال کو نہیں بچاتے، پھر اپنے جسم کو بچاتے ہیں۔ ہمیں اپنا جسم بہت عزیز ہے، ہاتھ بہت عزیز ہے، لیکن کوئی ضرب اگر آنکھ پہ آ رہی ہو تو ہاتھ کو آگے رکھ دیتے ہیں کہ ہاتھ اپنے آپ کو قربان کرتا ہے آنکھ پر۔ اسی طرح تمام قوائے بدنی اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں عقل پر، کہ اگر عقل نہ رہے تو ان اعضاء کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ یہی ہے لولاک، اگر عقل نہ ہو تو باقی اعضاء ہوں اور نہ ہوں ان میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا۔ اسی طرح اہل بیت اور رسالت مآب کی نسبت باقی تمام مخلوقات سے عقل اور عضو کی ہے۔ وہ عقل منفصل ہے، اور ایسا عقل منفصل ہے جو کہ معصوم بھی ہے۔ ہمارا عقل بھی معصوم ہے، ہمارا عقل، انسانی عقل بما ہوا عقل، اگر عقل پر کوئی اور ہوس غالب نہ آئے تو ہماری عقل بھی معصوم ہے، لیکن کیونکہ یہ ہوا و ہوس میں اور بدن میں اور مادیات کے ساتھ ہے، وإلا عقل روحانی ہے، عقل سے مراد وہ مغز اور اس کے سیل نہیں ہیں، عقل ایک قوہ روحانی ہے، یہ بھی معصوم ہے۔ لیکن اس معصوم کا فیصلہ کب کیسا ہے اور کتنا کر سکتا ہے اس میں بحث ہے۔ وإلا ہم مکتب اہل بیت کا امتیاز یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ادلہ اربعہ میں کتاب، سنت، اجماع اور عقل، ہم عقل کو بھی دلیل مانتے ہیں، لیکن عقل ایسا عقل نہیں جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ ہم اس حکم کو نہیں مانتے کیونکہ میری عقل نہیں مانتی۔ آپ کی عقل اور حکم کرے، میری عقل اور حکم کرے تو یہ عقل کا حکم تو نہ ہوا۔ عقل تو ایک ہے، عقل دو نہیں ہے، عقل کا حکم بھی ایک ہے۔ اگر کہیں دو حکم ہوں اور دونوں کہہ رہے ہوں کہ یہ حکم عقل ہے تو وہ حکم عقل نہیں ہو سکتا۔ حکم عقل کیا ہے؟ قبح ظلم، کہ ظلم قبیح ہے، یہ عقل کا حکم ہے۔ یہ تمام عقل کہتے ہیں کہ ظلم قبیح ہے، یہ حکم عقل ہے، اسے ماننا ہوگا۔ اور کلما حکم بہ الشرع حکم بہ العقل، کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، جو بھی عقل کا حکم ہے وہ شرع کا حکم ہے۔ ہم عقل کو ادلہ اربعہ میں سے لیتے ہیں، دلیل میں سے، وہی وزن حاصل ہے عقل کو جو کتاب کو ہے اور جو سنت کو ہے۔ رہ گیا کہ ہم اجماع کو بھی دلیل میں سے لیتے ہیں، لیکن بہت فرق ہے جس اجماع کو ہم دلیل کہتے ہیں اور جس اجماع کو ہمارے بھائی دلیل کہتے ہیں۔ وہ اس اجماع کو دلیل کہتے ہیں جس میں کچھ لوگ جمع ہو جائیں، تمام لوگ بھی نہیں، کیونکہ تمام امت کسی ایک مسئلے پہ جمع ہوئی ہو ایسا اجماع تو کسی بھی مسئلے میں حاصل نہیں ہوا۔ کچھ لوگوں کے اجتماع کو، پھر یہ اصول کی بحث سے ہم اس میں وارد نہیں ہوں گے، اجماع کہتے ہیں۔ ہم کس اجماع کو حجت کہتے ہیں؟ ہم ان جماعت کے اجماع کو حجت کہتے ہیں جن میں سے ایک معصوم ہو، یعنی اگر کسی گروہ کا اجتماع کاشف ہو، ہمیں یہ یقین دلائے کہ اس اجتماع پر امام راضی ہیں تو وہ اجماع حجت ہے۔ اگر امام کو نکال کر پوری امت بھی ایک طرف آ جائے تو اس اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ عقل ہے رسالت مآب اور اہل بیت، عقل منفصل، عقل جو آپ سے جدا ہے
لیکن آپ کی ہدایت کے لیے. اگر وہ نہ ہو تو آپ اسی شخص کی طرح ہیں جس کا بدن اور باقی تمام اعضاء تو انتہائی سالم ہیں لیکن اس کا عقل سالم نہیں ہے. وہ اپنے انہی سالم اعضاء کو اپنے خلاف استعمال کرتا ہے. اپنے حق میں استعمال کرنے کی اس میں طاقت قدرت نہیں ہے. اس کے پاس ہونے سے یہ اعضاء نہ ہونا بہتر تھا. اسی لیے ابن سینا کہتے ہیں کہ علی اور باقی اصحاب کی نسبت عقل اور احساس کی ہے. علی عقل اور باقی اصحاب حواس کا کام ہے غلطیاں کرتے چلے جانا، اور عقل کا کام ہے، علی کا کام ہے اصلاح کرتے چلے جانا. لولاک لما خلقت الافلاک. اس پیرائے میں کہ ہمیں اہل بیت عقل ہیں، رسالت مآب عقل ہے، اور ہماری ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت بغیر ہادی کے، بغیر منذر کے ممکن نہیں ہے. ہم نے دیکھ لیا، آپ نے بھی دیکھ لیا ابھی، کیونکہ تاریخ ریکارڈ ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یہ انسان اپنے عقل سے، وہ عقل نہیں جو اللہ نے دی ہے، اس عقل کی بات ہو تو وہ عقل بھی یہی حکم لگاتی ہے کہ کسی امام اور ہادی کو تلاش کرو، ایسے شخص کو تلاش کرو جو تمہیں اس راہ پر رہنمائی کر سکتا ہو، جس نے یہ راستہ پہلے خود دیکھ رکھا ہو، جو یہ ادعا کر سکتا ہو کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں. اگر جو کوئی یہ ادعا نہیں کر سکتا ہے، اور زمین کے راستے اور آسمان کے راستے میں یہ راستے نہیں ہیں جو آپ ابھی یہاں سے مثلا امریکہ جانے کا ہوائی راستہ زمین کا ہوائی راستہ ہے نا، آسمان کا راستہ نہیں ہے. انسان ابھی تک کسی آسمان کے راستے پہ اس نے سفر کیا ہی نہیں ہے. ابھی کچھ آسمانی راستے امکان ہوا ہے کھلنے کا، اور وہ کچھ پلانٹس، کچھ تو وہ ملینز میں بھی بتاتے ہیں، جو ارتھ لائک ہیں، زمین جیسے ہیں، جہاں حیات ممکن ہے، وہ آسمانی سفر ہے. اور یہ آسمانی سفر اس انسان کے لیے کرنا اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ جہاں تک نور پہنچا ہے ہم وہاں تک دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک نور نہیں پہنچا وہاں تک ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. ہماری ویسی ہی لمیٹیشنز ہیں، اور جہاں تک ابھی معلوم ہوا ہے وہاں تک آنے جانے میں ہی اگر کوئی مخلوق ہے، اور آج کل کی جو رفتار ہے وہ کئی نسلیں گزر جائیں گی لیکن وہاں تک انسان نہیں پہنچے گا. علم ترقی کرے گا انشاءاللہ، اور وہ رفتار بھی حاصل کر لے گا کہ شاید لائٹ کی رفتار سے مسافت طے کریں. لیکن علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے جو خود نور ہے. وہ نور کی روشنی سے نہیں دیکھتا کہ جہاں تک نور پہنچا ہو وہاں تک اس کی حد نگاہ جاتی ہو، بلکہ وہ خود نور ہے. وہ جہاں رخ کرے گا وہ روشن ہو جائے گا منظر. اس لیے صرف وہی ہستی کہہ سکتی ہے کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں. اس کے بعد کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا ہے. یہ اہل بیت ہیں، اور ان پاک ہستیوں نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے اسے شریعت کہتے ہیں. اس شریعت کو آج کل احکام کہتے ہیں. احکام کو توضیح المسائل میں لکھتے ہیں. ان توضیح المسائل کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگی اہل بیت کے احکام اور تعلیمات کے مطابق ہے. اگر ہم نہیں گزارتے تو ہم کہہ نہیں سکتے، ادعا نہیں کر سکتے، دعویٰ نہیں کر سکتے. ہم مجتہدین کی تقلید نہیں کرتے، ہم معصوم کی ڈائریکٹ تقلید کرتے ہیں. معصوم کی ڈائریکٹ تقلید کرنے کا مطلب کچھ ایسے ہے کہ آپ کہیں کہ صدر پاکستان سے کہ میں آپ کو تھانے دار سمجھتا ہوں. میں کسی تھانے دار کو نہیں مانتا، میں نے رپورٹ درج کرانی ہے تو آپ کے پاس ہی درج کرانی ہے. یہ اس کا کام ہی نہیں ہے. رپورٹ درج کرانا، تقلید کرنا، یہ صدر کا کام نہیں ہے. امام کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی تقلید کی جائے. ہم نے کل عرض کیا تھا نا کہ جو 2 سال امام کے پاس پڑھا ہے اس کے بعد ہم نہیں مانتے. امام کا کام
رہنمائی کرنا ہے، ہدایت کرنا ہے، وہ ہدایت امام نے فرما دی ہے، حجت تمام ہے۔ مجتہدین کا کام مزدوری کرنا ہے۔ العلم نقطۃ قد کسرها الجاہلون، علم ایک نقطہ ہے۔ یہ جو مجتہدین ایک حکم کے فتویٰ دینے کے لیے انہیں سالہ سال پڑھنا پڑتا ہے، ایک مجتہد جو آپ کے لیے فتویٰ دیتا ہے وہ کم از کم 40 سال احادیث میں، قرآن اور سنت میں گزارتا ہے، اس کے بعد کہیں وہ فتویٰ دینے کے قابل ہوتا ہے۔ امام ایسا تو نہیں، امام ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کو کسب علم کرنا پڑتا ہو۔ یہ تو نوکری کرنے والے ہیں امام کے در کی، اور آپ کو امام کے در تک پہنچانے والے ہیں۔ تو آپ امام کو نعوذ باللہ یہ مرتبہ دے دیں کہ میں امام کی تقلید کرتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ امام نہ آپ کی برتری ہوئی نہ امام کی، یہ تنزل ہے۔ میں لفظ استعمال نہیں کروں گا جو مجتہدین کے لیے ہم نے کہا، یہ نوکر ہیں، اس مرتبے پر آپ نہیں لا سکتے امام کو۔ امام کا مرتبہ اور ہے، اور اس خوبصورتی سے ہر معصوم امام نے ہماری ہدایت فرمائی ہے کہ جس امام کی بھی سیرے کا آپ مطالعہ کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ امام انہی شرائط کے لیے بنایا گیا تھا، اور ان شرائط میں اس سے بہترین عمل کوئی شخص انجام نہیں دے سکتا۔ امام زین العابدین جن حالات میں تھے اور جس طرح انہوں نے دین کی تبلیغ کی، ان کے لیے لوگوں سے گفتگو کرنا بھی ممکن نہ تھا، لیکن لوگوں تک تمام ہدایت پہنچا دی۔ اللہ سے محراب عبادت میں، دعا میں ایسی دعائیں ارشاد فرمائی کہ تمام معارف اور تمام تعلیمات اسلام قیامت تک لوگوں تک پہنچ گئی۔ ہمیں لگتا ہے امام زین العابدین اسی قسم کے ایک ہستی ہوگی جو اسی طرح ہی تھی، نہیں۔ امام زین العابدین اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو اسی طرح نشر علم کرتے جیسے امام نے کیا ہے۔ یہ تمام صفات میں کامل، تمام صفات میں کامل ذوات ہیں، اور جس وقت جو بھی شرائط ہوں، جو بھی حالات ہوں، اس میں ہدایت آپ تک پہنچانا امام کا کام تھا۔ یہ ہدایت آپ تک پہنچ گئی، اس ہدایت کو آپ کے لیے بیان کرنا یہ مجتہدین کا کام ہے، علماء کا کام ہے، جو خود ائمہ کے دور میں بھی تھا۔ خود ائمہ کے دور میں لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے، تو امام فرماتے تھے علیک بہذا الاسدی، علیک بہذا الجالس زکریا ابن آدم من ثقتنا، کہ بھئی اگر تمہیں من آخذ معالم دیننا، ہم معالم دین کو، ہم اپنے احکام کو کس سے حاصل کریں؟ امام سے سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں زکریا ابن آدم یہ بیٹا ہے، اس سے حاصل کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ وہاں نہیں فرمایا کہ میرے پاس آیا کرو۔ احکام کو امام ماننے کے بعد امام نے تعلیم دی ان اصحاب کو، امام نے ان تمام قربانیوں کے ساتھ صحیفہ سجادیہ میں تمام معارف موجود ہیں، آپ کو جو بھی چاہیے موجود ہے۔ میں اور آپ دعا پڑھ بھی لیتے ہیں کبھی کبھار، اس کو ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ثواب حاصل کرتے ہیں، اگر مریض ہیں شفا حاصل کرتے ہیں، اس سے آگے ہمارے پاس میں تو نہیں ہے۔ اس کے لیے، اس قابل بننے کے لیے پھر محنت کرنی پڑے گی۔ 40-50 سال محنت کرنے کے بعد بھی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ مرتبہ ملے کہ امام کا کلام سمجھ سکے اور اس سے استنباط کر سکے۔ اس کے بعد بھی خاص نظر لطف ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور پھر بھی جو غلطیاں رہ جائے وہ امام خود فرما گئے ہیں کہ اس کو معاف کرنے والے، اس سے درگزر کرنے والے خدا کی ذات ہے، ائمہ شفاعت کرنے کے لیے موجود ہیں۔ لیکن ان سب کو جانتے ہوئے اتنا اہمیت نہ دینا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مریض ہوئے، اور صحیفہ سجادیہ میں دعا ہے 13 نمبر 15 نمبر کچھ مختلف وہ ہے۔ ہم نے ان کو دعا بھیجی کہ بھئی، انہوں نے پوچھا تھا، ہم نے کہا یہ دعا آپ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو شفا ملے گی۔ اور میں نے بتایا کہ میں خود مریض تھا، اور تقریباً خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کی دعا سے شفا ملی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس دعا سے ملی ہے جس کو میں روز پڑھا کرتا تھا۔ تو اس نے دعا پڑھنے کے بعد کہا اچھا یہ صحیفہ سجادیہ میں ہے؟
میں کہا میں صحیفہ سجادیہ بھی میرے گھر میں تھی، اور یہ دعا کسی میرے سنی دوست نے مجھے فارورڈ کی تھی، یہ دعا پڑھا کرو، اور میں اس دعا کو پڑھتا تھا، مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ امام زین العابدین کی دعا ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے، ہم اس حال میں اپنے شفا کے لیے شفا بخش نسخہ گھر میں ہوتے ہوئے اس کا علم نہیں ہے، اور تقلید کسی کرتے ہیں؟ امام کی۔ یہ بات ممکن نہیں ہے۔ پھر نماز کی بھی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے۔ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ تقلید یہ اس اصطلاحی معنی میں نہ لیں، پیروی کے معنی میں لیں، لفظی معنی میں لیں، ٹھیک؟ تو پھر اگر ایسی ہستی کی تقلید کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ اپنے لیے تعریف سبحان اللہ کہہ رہا ہے، سبحان الذی، منزہ ہے وہ ذات، تعریف اپنی کہ اپنے عبد کو، بعبدہ، رسالت مآب کا سب سے بڑا عنوان اور بشریت کے لیے بھی سب سے بڑا عنوان عبودیت کا ہے، اور رسالت مآب ہیں جو عبودیت مطلقہ کی منزل پر فائز ہیں، یعنی اگر عبد ہی کہیں، میرا عبد کہیں تو وہ میرا عبد رسالت مآب ہوں گے۔ اس کے علاوہ باقی انبیاء کے لیے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اسماعیل، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، باقی تمام انبیاء کا جب قرآن میں ذکر آتا ہے تو وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اس کے بعد نام لاتے ہیں، کیونکہ اگر نام نہ لیں اور میرا عبد کہیں تو پھر وہ عبد کامل صرف ذہن میں آئے گا، غیر کامل ذہن میں نہیں آئے گا۔ عبد کامل فقط اور فقط رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور نماز پر کتنی تاکید ہے اس عبد کامل کی کہ جب اسی آیت سے ہی اگر میں بیان کروں، اور معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، مسجد اقصیٰ پہنچے، مسجد اقصیٰ بیت المعمور ہے، بیت المقدس ہے، یا کوئی اور مسجد ہے، مختلف روایات ہیں، ہمیں اس سے کام نہیں ہے۔ وہاں جس چیز کا اہتمام ہوا، اور اس سارے سفر میں ہر قدم پر، ہر منزل پر جس کا اہتمام ہوا وہ نماز تھی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز قائم ہوتی ہے، اور تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء حاضر ہیں، تمام اوصیاء حاضر ہیں۔ جبرائیل نے اقامت کہی، جبرائیل نے اذان دی، میکائیل نے اقامت کہی، رسالت مآب نے امامت کی، اور نماز برگزار ہوئی۔ نماز کے بعد جبرائیل کھڑے ہوئے کہ میں نے جو اذان دی اس کا ثواب میں ہدیہ کرتا ہوں امت محمد کو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ جب کوئی ہدیہ دیتا ہے تو اس کا کم از کم شکریہ تو کہتے ہیں۔ جبرائیل نے جو آپ کو یہ ہدیہ دیا، امت محمد میں آپ لوگ ہیں، اس کا ہدیہ، یہ کا جواب یہی ہے کہ کم از کم ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز میں۔ میکائیل آگے بڑھے اور انہوں نے بھی کہا کہ میں اس اقامت کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام پیغمبروں نے کہا، اب مجھے نہیں معلوم اور روایت میں نہیں ہے کہ ان کے سپوکس پرسن کون تھے اور کس نے آگے بڑھ کے تمام پیغمبروں کی طرف سے کہا کہ اس باعظمت نماز کا شاید ہی اس قدر باعظمت نماز پھر کہیں برگزار ہوئی ہو۔ ایک 40 کے دن کے لیے ہے کہ تمام انبیاء، تمام اوصیاء 40 کے دن، چہلم کے دن کربلا میں جمع ہوتے ہیں، وہاں ایسی نماز ہوتی ہوگی۔ ایک یہ مقام ہے جہاں اتنی باعظمت ہوئی، پیغمبروں نے بڑھ کے کہا کہ ہم اس نماز کا ثواب، پہلے آذان کا ثواب ہے، اقامت کا ثواب ہے، اب کہہ رہے ہیں ہم اس نماز کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں شیعیان علی ابن ابی طالب کو۔
اب جو خود نماز نہ پڑھتا ہو، خود اپنی نماز اس کی رہ جاتی ہو، قضا ہو جاتی ہو، اس کو یہ ہدیہ ملے گا؟ وہ جب یہ ہدیہ مل رہا ہو، اب قیامت کے دن ملے گا، محشر میں ملے گا، جنت میں ملے گا، کہاں ملے گا اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن ملے گا۔ اور جس کے اپنے نام عمل میں یہ لکھا ہو کہ یہ اپنی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اسے تو اس نماز کا ہدیہ نہیں آنے لگا۔ سہم سادات فقراء کے لیے ہے، لیکن وہاں بھی شرط یہی ہے کہ وہ نمازی ہو۔ اگر وہ نمازی نہیں ہے تو پھر اس کو سہم سادات سے مدد نہیں کی جا سکتی کہ تو اگر میرے دین کا نہیں ہے۔ رسالت مآب نے ائمہ کا حق ہے نا، یہ تو مال امام ہے، مال سادات، اس پر حق ائمہ کا ہے۔ انہوں نے آپ کو آگے یہ اختیار دیا ہے، مجتہدین کو یہ اختیار دیا ہے، سہم سادات کو فقراء سادات پر خرچ کر دو، سہم امام سے مساجد بناؤ، پروجیکٹس بناؤ، امام کا کام کرو، دین کا کام کرو، جہاں رضا امام ہے وہاں خرچ کرو۔ تو وہاں جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ ہے سید، سہم سادات بھی اسی کے لیے ہے، لیکن اس کو سہم سادات خرچ دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ وہ نماز ہے جس سے قسمت بنتی ہے، اور یہی ایک نماز، یہ جو ہدیہ ہے، یہی مل جائے ہمیں ہدیہ، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ رسالت مآب آگے بڑھتے ہیں اور فرشتے ہر آسمان پر تعجب کرتے ہیں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والنور ما ھذا النور اشبہ النور بنور ربنا، یہ کیسا نور ہے جو ہم نے آج تک نہیں دیکھا تھا اور ہمارے رب کے نور سے شبیہ ترین نور ہے۔ جبرائیل تعارف کراتے تھے کہ ھذا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مقام وہ منزل آئی جو جبرائیل کی منزل ہے، اور وہاں جبرائیل نے جو درخواست کی رسالت مآب سے وہ یہ تھی کہ میرے مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کر دیجیے۔ اور پھر وہ فخر کیا کرتے ہیں ابھی تک کہ میرا مصلی وہ ہے جس پر رسالت مآب نے نماز پڑھی ہے۔ وہ تو 2 رکعت نماز پڑھی ہے وہاں، ہمیں جو مصلی ملا ہوا ہے اس پہ رسالت مآب نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ اسی زمین پہ پڑھی ہیں، ہم اسی زمین پہ سجدہ کرتے ہیں۔ علی مرتضیٰ نے نماز پڑھی ہے، وہ بھی کیا نماز پڑھی ہے مسجد کوفہ میں۔ آپ کو یہ شرف ہے، آپ مسجد کوفہ میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جو امام حسین نے آخری نماز پڑھی ہے کربلا میں، اسی خاک پر آپ ابھی سجدہ کرتے ہیں۔ یہ شرف ہمیں ہے، ہم میں سے کس نے افتخار کیا ہے، کس نے فخر کیا ہے، کس نے اول وقت نماز پڑھ کے کہا ہے کیونکہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں اسی خاک پر سجدہ کر سکتا ہوں جس پر حسین نے سجدہ کیا ہے۔ یہ وہ نماز ہے، یہ وہ خاندان ہے۔ پھر یہ ہستی جس کے نور میں تمام ملائکہ مجذوب ہیں، وہ ایک مقام پر پہنچتا ہے اور وہاں ایک ایسا نور ہے، ایک نورانی درخت ہے کہ یہ اس کے نور میں تمام عالم مجذوب، اور یہ خود مجذوب ہو جاتا ہے اس درخت کے نور میں۔ سوال کرتے ہیں جبرائیل سے، یہ کیا درخت ہے؟ فرمایا یہ وہ درخت ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خود لگایا ہے، اور اس کی آبیاری کے لیے 3 چشمے بہائے ہیں، معین ہے، سلسبیل ہے اور تسنیم ہے، اور اس میں ایک ایسا پھل لگایا ہے جو پھل آپ نے آج تناول فرمانا ہے۔ اس کائنات میں جو اول مخلوق ہے اس کے بارے میں مختلف روایت ہے۔ اول ما خلق اللہ العقل، نور، لوح، قلم، اور جو رسالت مآب سے بھی ہے اور امیر المومنین سے بھی روایت ہے، بہت سی روایات ہیں کہ اول ما خلق اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ رسالت مآب کو سب سے پہلے خلق کیا ہے، اس کو اور پھر باقی چیزوں کو رکھیں تو حل ہے کہ رسالت مآب اگر اول مخلوق ہیں، اور اگر کہا جائے اول مخلوق عقل ہیں، تو عقل کے سردار رسالت مآب ہیں۔ اول مخلوق عقل ہونا اور محمد ہونے میں کوئی
تفاوت نہیں ہے. اول مخلوق اگر علم ہے تو وہ لوح محفوظ جس میں علم خدا ثبت ہے ذات محمد ہے. اول مخلوق اگر نور ہے تو نور الانوار ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس میں تو شک نہیں ہے کہ روز محشر ہمیں شفاعت چاہیے حضرت کی. جب شفاعت چاہیے تو کہیں گے تو نہیں کہ ہم نے آپ کو دنیا میں کوئی ہدیہ دیا تھا, ہم نے آپ پہ درود بھیجا تھا, ہم آپ کا نام جب سنتے تھے تو صلوات بھیجا کرتے تھے, کہیں گے تو نہیں. لیکن ہمارے دل میں آئے گا نا اس وقت کہ جب آپ کا نام آتا تھا تو ہم پھیکی پھیکی صلواتیں بھیجا کرتے تھے, آج کس منہ سے طلب کریں شفاعت. اتنا تو جب پہلا نور محمد خلق ہوا, اس سے ایک اور نور مشتق ہوا اور وہ نور امیر المؤمنین تھا. اس کے بعد جو نور خلق ہوا وہ نور جناب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور تھا. یہ دو نور تو پاک اسلاف میں چلتے آئے اور ہمیں معلوم ہے کہ ابو طالب کے صلب تک پہنچا, عبداللہ کے صلب تک پہنچا اور یہ نور متولد ہوئے. اور اس کا انکار بھی تمام ان فضیلتوں کا انکار ہے جو اہل بیت کو حاصل ہیں کہ یہ انوار متولد نہیں ہوئے. یہ ہمیں اہل بیت نے یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم ظہور کہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہیں. یہ باتیں سب غلط ہے. ہم جس پر ہمیں فخر ہے کہ علی مولود کعبہ ہیں, اب ایسے وارد ہو رہے ہیں کہ اسی کا ہم خود انکار کر رہے ہیں. ہمارے اپنے زبانوں سے اس بات کا انکار کروایا جا رہا ہے کہ علی مولود کعبہ نہیں, علی مولود ہی نہیں ہیں تو مولود کعبہ کہاں سے ہوئے. تو یہ دو پاک انوار متولد ہوئے, ان پاک اسلاف میں چلتے آئے, اس کا ہمیں علم ہے. لیکن وہ تیسرا نور کہاں گیا, نور زہرا کہاں گیا؟ نور فاطمہ الزہرا کے لیے ہے کہ اللہ نے اسے ایک مشکات میں قرار دیا اور اس مشکات کو اپنے عرش کی زینت بنایا. پھر جب رسالت مآب تشریف لے گئے تو اس نور کو منتقل کیا اس درخت میں, درخت کے سیب میں, اور اس سیب کو دیا رسالت مآب کو, اور رسالت مآب وہ سیب لے کر زمین پر نازل ہوئے, اسے تناول فرمایا. اور مادر زہرا کون ہیں؟ وہ پاک ہستی جس نے اپنا سب کچھ اسلام کے راہ میں دے دیا. روایات میں ہے کہ آپ کے زیور آلات کو جب ٹال لگایا جاتا تھا, صرف زیور آلات, تو اس طرف کھڑا ہوا شخص اس طرف کھڑے ہوئے شخص کو نہیں دیکھ سکتا تھا. اب کچھ لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ جی یہ کیا مطلب ہوا. بھائی مال, ابھی جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے اپنے بینک بیلنس اتنے ہی ہیں کہ اگر وہ ڈھیر لگائیں تو ادھر والا ادھر والے کو نہیں دیکھ سکتا, اور وہ کہتے ہیں جی یہ ایسا نہیں ہو سکتا. مال جمع کرنا, مال کمانا غلط نہیں ہے, مال کمایا, بہت کمایا حضرت ختیجہ نے, اور اسی مال کے ذریعے پھر جو مقام کمایا. اصل ہنر تو یہ ہے نا کہ آپ کے مال سے اسلام کی جو تبلیغ ہوئی ہے اس سے جو مقام ملا ہے. جب وقت آخر آیا اس ہستی کا تو اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں حضرت سے ایک بات کہوں, میں آپ سے کہوں گی, آپ اپنے والد گرامی سے یہ درخواست کر دیں میری طرف سے. حضرت زہرا گئیں تو حضرت ختیجہ نے کہا کہ میرے پاس جتنا مال تھا وہ سب اسلام پہ خرچ ہو گیا, اب میرے پاس اپنا کفن تک باقی نہیں رہا. اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں رسول خدا سے کہوں کہ میں نے تیرے دین پر سارا مال خرچ کر دیا, میرے کفن کا انتظام کرو. مجھے شرم آتی ہے. آپ درخواست کریں کہ وہ پیراہن جو جنگ احد کے دن, جنگ بدر کے دن زیب تن تھا, اس میں مجھے کفن دینا. جب حضرت ختیجہ کا انتقال ہوتا ہے تو حضرت زہرا یہ پیغام جب
دیتے ہیں رسالت مآب کو تو جبرائیل نازل ہوتا ہے کہ اے رسول خدا، حضرت خدیجہ نے اپنا مال میرے دین پر خرچ کیا ہے، اس کے کفن کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے۔ وہ ہستی ہے، یہ حضرت زہرا ہے، اور یہ الف با معرفت ہے، یہ کوئی ان میں مبالغہ نہیں ہے کہ آپ کے نور کو مشکات میں رکھا گیا، اس درخت میں رکھا گیا، ایسی ماں کا انتظام کیا گیا، اس قسم کا باب تھا۔ یہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ کی منزل ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں نے انسان کا جسم بنایا، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اس کے بعد کی منزل ہے جب اس کے روح کو بنایا اور اس میں روح پھونکی گئی، اس منزل کو بیان ہی نہیں کیا گیا کیونکہ وہ منزل ہمارے فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ انما سمیت فاطمہ لأن الناس فطموا عن معرفتها، فاطمہ کو اس لیے فاطمہ کہا گیا کہ لوگوں کو جدا رکھا گیا ہے، دور رکھا گیا ہے معرفت فاطمہ سے۔ فاطمہ کی معرفت ممکن نہیں ہے، من عرفها فقط عرفها، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، امیر المومنین جانتے ہیں فاطمہ کون ہے۔ ہی ابنتی فاطمہ ہی بضعۃ منی ہی قلبی التی بین جنبی، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی میرا ٹکڑا ہے، ہی قلبی التی یہ میرا وہ قلب ہے جو میرے دو جنب کے درمیان ہے، جنب ایسر اور جنب ایمن۔ ہم معمولاً ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ فاطمہ رسالت مآب کے جسم کا ٹکڑا ہے، بدن کا ٹکڑا ہے، روایت یہ نہیں کہہ رہی، بضعۃ منی میرا حصہ ہے، میں اور ہے، میرا بدن اور ہے۔ رسالت مآب کے بدن کا حصہ نہیں ہے، رسالت مآب کا حصہ ہے۔ یہ قلبی التی یہ میرا قلب ہے، وہ قلب نہیں ہے جو سینے میں دھڑکتا ہے، وہ قلب ہے جس پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ قلب اور ہے۔ بین جنبی میرے دو جنب ایمن اور جنب ایسر، یہ پسلیاں نہیں، جنب ایمن علم ہے، جنب ایسر عمل ہے۔ علم وہ علم جس میں تمام انبیاء کے علم محو ہیں، عمل وہ عمل جس میں تمام اوصیاء کے عمل محو ہیں۔ یہ فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے، اور یہ تمام روایات فریقین کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سب نے نقل کیا ہے۔ ذہبی امام تنقیس میں ذہبی سے بڑا کوئی نام نہیں ہے، نقل کیا ہے اور اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ ان اللہ یرضی لرضاها ویغضب لغضبها، اللہ رضائے فاطمہ سے راضی ہوتا ہے اور غضب فاطمہ سے غضبناک ہوتا ہے۔ یہ روایت ہے، یہ روایت ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی رسالت مآب نے ارشاد فرمایا ہے اور صحیح بھی ہے۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ آیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت سیدہ عصمت کی منزل پر فائز ہیں؟ وہ تو رسالت مآب کی عصمت کا انکار کرتے ہیں۔ عصمت کسے کہتے ہیں؟ عصمت یہ ہے کہ انسان سرحد حیوانیت سے نکل کر سرحد انسانیت تک پہنچے، پھر سرحد انسانیت سے نکل کر سرحد الہیت تک پہنچے۔ سرحد الہیت پہ پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ جو بھی قدم رکھے اس میں پہلے رضا و مرضی رب کو دیکھے، جس میں مرضی رب ہو ویسا قدم اٹھائے۔ یہ عصمت ہے، یہ عصمت انبیاء ہے، لیکن عصمت فاطمیہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو قدم اٹھائیں اس پر اللہ راضی ہے۔ ان اللہ یرضی لرضاها، اللہ راضی ہے رضائے فاطمہ پر، جو عمل فاطمہ ہوگا اس پر اللہ راضی ہے، جس سے فاطمہ غضبناک ہوگی
اس سے اللہ غضبناک ہوگا۔ عصمت کی عام عصمت کی انبیاء کی عصمت کی منزل یہ ہے کہ انبیاء منتظر ہوتے ہیں کہ اللہ جس سے غضبناک ہو اس سے وہ غضبناک ہوتے ہیں، اللہ کی جہاں رضا ہو وہاں وہ قدم رکھتے ہیں۔ بہت روایت، یہ ایک روایت کافی ہے، اور پھر یہ ایک روایت ابھی کیونکہ میں نے ایک متن اس کا پیش کیا ہے اور اس کے تقریباً اس کے 10 تعبیر ہیں، اور 10 کی 10 تعبیر کوئی ایک تعبیر نہیں ہے کہ کہیں یہاں ولی ہے، ولی دوست کے معنی میں ہے، یہاں رضا ہے، رضا کس معنی میں ہے، اتنی تعابیر موجود ہیں، اور فریقین کی کتابوں میں ہے کہ یہ قابل بحث ہی نہیں ہے، مسلمات میں سے ہے۔ اگر حضرت زہرا کا عصمت ثابت ہو جاتی ہے تو اولاد زہرا جن کے بارے میں خود حضرت زہرا فرما رہی ہیں کہ یہ امام ہیں، تم ان کی پیروی کرو کیونکہ یہ خطا نہیں کرتے، وہ کیسے معصوم نہیں ہوں گے؟ ائمہ پر ہمیں اتنی ہی دلیل کافی ہے۔ لیکن امت نے اس خاندان کے ساتھ کیا کیا؟ جب حضرت زہرا کے آخری دن تھے تو امیر المومنین سے فرمایا کہ وہ ریشمی حریر جس پر ایک آیت مکتوب ہے وہ لے کے آئیے۔ جب امیر المومنین وہ حریر لے کے آئے تو اس پہ لکھا ہوا تھا کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جب میں شہید ہو جاؤں، اس دنیا سے چلی جاؤں تو اس کپڑے کو میرے ساتھ دفن کر دینا۔ امیر المومنین پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا جب میری شادی ہو رہی تھی تو شادی کی رات میں نے دیکھا کہ ایک خاتون پیچھے پیچھے ہے، شرمندہ ہے۔ مجھے لگا کہ کیونکہ اس کے کپڑے پرانے ہیں، اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، اس لیے یہ شرمندہ ہے۔ میں نے وہ شادی کا جوڑا، ایک ہی جوڑا تھا، وہ اس کو دے دیا، کسی کو پتہ نہ چلا۔ اسے میں نے دیا، ہماری شادی ہوئی، اگلے دن رسالت مآب نے بلایا اور کہا بیٹی کل رات تو نے کیا عمل کیا کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل نازل ہوا ہے اور فرما رہا ہے کہ مانگ جو مانگنا ہے۔ کہ میں نے کیا تھا، یہ بندے خدا شرمندہ تھی، اس کو شرمندگی سے بچایا تھا۔ یہ ہے سیرت ائمہ، یہ ہے سیرت معصومین۔ خود شرمندہ نہیں کیا، ہم خود شرمندہ کرتے ہیں مومنین کو۔ ان سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ ان کے محفل میں کوئی شرمندہ ہو۔ کہا مانگ، جناب سیدہ نے کہا کہ تیری کنیزی میں ہوں، تیری عبودیت میں ہوں، یہی کافی ہے۔ کہا نہیں، مانگ جو مانگنا ہے۔ کہا کہ مجھے امت کے گناہگاروں کی شفاعت کا حق چاہیے۔ خیال کہا جب میں نے یہ مانگا تو یہ آیت آئی اور یہ حریر نازل ہوئی، جبرائیل لے کے آیا اور مجھے دیا اور کہا کہ یہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ یہ تحریر لے کے آنا اور قیامت کے دن جتنے بھی گناہکاروں کی شفاعت کرنا چاہو کر لینا۔ پھر وصیت کی یا علی غسلنی باللیل حنتنی باللیل دفننی باللیل، مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو حنوت دینا، مجھے رات کو دفن کرنا۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ 18 سال کی عمر میں ایک ضعیفہ کی طرح دیوار کو ٹیک لگا لگا کر چلتی تھی۔ سہارت کل خیال ایک شبح رہ گئی تھی۔ اور جب امیر المومنین نے غسل دیا تو معلوم ہوا کہ کیا راز تھا۔ اس ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر جب ہاتھ پڑا
کتنا مظلوم ہے یہ گھرانہ جہاں تمام لوگوں کو رات کی تاریکی میں دفن کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین نے بھی وصیت کی کہ اے حسنین مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، جب میرے تابوت کو لے کر چلنا تو میرے تابوت کا اگلا حصہ خود جائے گا، اور جہاں یہ تابوت رک جائے وہاں زمین کو کھودنا حضرت نوح نے میرے لیے قبر تیار کی ہے۔ جب تابوت کو لے کر گئے، اور محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ حسنین نے صرف جنازے کو آگے بڑھایا، جنازہ خود بخود قبر میں چلا گیا۔ میں نے پوچھا، کہا کہ رسالت مآب تشریف لائے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو خود لیا اور قبر میں اتارا۔ اس قبر کو حضرت نوح نے تیار کیا تھا، اور ایک قبر وہ ہے جسے جب مٹی کو ہٹایا امام زین العابدین نے، ایک تیار قبر تھی، پوچھا اس قبر کو کس نے تیار کیا؟ کہا یہ وہی قبر ہے۔ جب رسالت مآب تشریف لائے ام سلمہ نے پوچھا، اے رسول خدا یہ آپ کے سروں پر مٹی کیسی ہے، بال پریشان کیوں ہیں، پرہنہ بہا کیوں ہیں؟ کہا میں ابھی کربلا میں اپنے حسین کی قبر بنا کے آ رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔